بسم اللہ اول وآخرہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ تمام معزز سامعین اور حاضرین، آپ سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حق تعالی جل شانہ کے حکم سے ہم سب کے علم میں یہ بات ہے کہ حق تعالی جل شانہ قرآن میں فرماتا ہے کہ اے میرے بندوں، اس کائنات میں جو کچھ بھی ہم نے پیدا فرمایا، یہ سب کچھ کا سب کچھ ہم نے تمہاری راحت کے لیے پیدا فرمایا، اور جو کچھ بھی اس کائنات میں ہے وہ سب کچھ تمہاری راحت اور آرام کے لیے ہم نے پیدا فرمایا۔ ایک جگہ حق تعالی جل شانہ فرماتا ہے کہ اے میرے بندوں، یہ نعمتیں جو کچھ ہم نے پیدا فرمائی ہیں، ان کو کھاؤ پیو اور پھر اپنے رب کا شکر ادا کرو۔ یہ تو حق تعالی جل شانہ نے جو بات بیان فرمائی کہ جس سے ہم کو اندازہ ہوتا ہے کہ جو کچھ بھی حق تعالی جل شانہ نے اس کائنات میں بنایا ہے، اس سب کچھ کی بنانے کی دو وجہ ہیں۔ ایک وجہ جو ہم پہلے بھی سن چکے ہیں وہ یہ کہ حق تعالی جل شانہ نے اپنے آپ کو ظاہر کرنا چاہا تو اس نے یہ سب کچھ بنا دیا۔ اب صرف ظاہر کرنے سے ظاہر کرنا چاہا اور یہ سب کچھ بنا دیا۔ اب جو کچھ بنا ہے ظاہر ہے، وہ خامخواہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اور پھر اسی کو اللہ نے نسبت دیتے ہوئے دوسری بات یہ بیان فرمائی کہ اے لوگوں، جو کچھ بھی بنایا ہے اس کو کھاؤ پیو اور اپنے رب کا شکر ادا کرو۔ اگر ہم اپنے رب کے فرمان پر غور کریں یا حق تعالی جل شانہ کی دی ہوئی توفیق سے ہم بات کو یا قرآن یا حدیث کو ہم محسوس کریں اللہ ہی کے حکم سے، تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو صرف کھانے پینے کی چیزوں سے ہی اللہ کا ظاہر ہونا ہمیں معلوم نہیں ہوتا۔ اس کائنات کے اندر اگر ایک نقطہ ہے اور پھر ایک پہاڑ ہے، اب اس پہاڑ اور اس نقطے کے درمیان یا اس زمین اور تمام آسمانوں کے درمیان جو کچھ بھی موجود ہے، وہ سب کچھ حق تعالی جل شانہ کے ہونے کی کہنے کی تعریف خود بیان کر رہی ہے۔ اس طرح بعض لوگ ہوتے ہیں، آپ نے سنا ہوگا، دو قسم کے لوگ ہیں اللہ کے ولیوں میں، ایک وہ جو معرفت الہی کے مقام پہ ہوتے ہیں اور ایک وہ جو معرفت اسلام کے مقام پہ ہوتے ہیں۔ دونوں ہی مختلف طرح کے مقام ہیں، مگر ایک مقام میں یہ بات ہے کہ اس کائنات کا جو دار و مدار چل رہا ہے، کیسے چل رہا ہے، کب کیا ہو رہا ہے، یہ تو جو ہمیں دکھتا ہے ہم عام انسانوں کو، وہ تو ظاہری دکھ رہا ہے، مگر اس سب کچھ کے پیچھے بھی کوئی پلاننگ ہے۔ اب وہ پلاننگ وہ جانتے ہیں کہ جنہیں اللہ تعالی جل شانہ نے معرفت الہی کے مقام پر فائز کیا ہو یا جو مقام انہیں عطا کیا ہو، مگر وہ اور بات۔ مگر آپ کے اور ہم تو ظاہر سی بات ہے سارے عام انسان ہیں، مگر جو میں نے بات بیان کی حق تعالی جل شانہ کے حکم سے کہ کائنات کے اندر زمین اور آسمان کے اندر جو کچھ بھی ہے، جو انسان اپنی نظر سے دیکھ رہا ہے، چاہے وہ ہوائیں ہوں، روشنی ہو، اجالے اندھیرے ہو، جو کچھ بھی ہے وہ سب کچھ کا سب کچھ حق تعالی جل شانہ کا ظاہر ہونا، حق تعالی جل شانہ کا ہونا خود اپنے منہ سے بیان کرتی ہے۔ اس کا منہ یہ تو نہیں جیسا ہمارا ہے، نہیں، وہ آپ میں سے ہم سن چکے ہیں وہ بات کہ جس کو دیکھ کر آپ کو رب یاد آ جائے، سمجھ جاؤ کہ وہی اللہ والا ہے۔ یہ تو کہیں بھی بات اور صحیح بھی ہے، مگر سچ بات یہ ہے کہ حق تعالی جل شانہ تو اسی کو یاد آئے گا جو ہوگا ہی رب کی یاد میں یا اللہ کی یاد کرتا ہو، اور پھر وہی اللہ کا وہ فرمان جو پہلے ہی اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا کہ جو کچھ بھی ہم نے بنایا، ہم نے جب اپنے آپ کو ظاہر کرنا چاہا تو ہم نے یہ سب کچھ بنا دیا۔ اور پھر دوسرا فرمان رب کا کہ اے لوگوں، یہ جو کچھ بھی ہے اس کائنات میں، اس کو کھاؤ پیو، جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں، رزق ہو گیا، نعمتیں، ان کو کھاؤ پیو اور اپنے رب کا شکر ادا کرو۔ ہم جانتے ہیں اللہ کے حکم سے کہ جو کچھ بھی اس کائنات میں ہے وہ بے مقصد نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے۔ سب سے محترم بات یہ ہو گئی کہ اللہ نے ظاہر کرنا چاہا۔ پھر دوسری محترم بات یہ ہو گئی جو بھی کچھ بنا ہے
وہ تو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہے۔ اب یہ جو رزق ہے جس کی آج کے دور میں ہر انسان کو ضرورت ہے، ہر انسان کو ضرورت ہے، اور ہر انسان چاہتا بھی ہے کہ اللہ اس کے رزق میں، مال میں، دولت میں، ہر چیز میں برکت عظیم عطا فرمائے۔ تو سچی بات یہ ہے کہ حق تعالی جل شانہ کسی کا قرض نہیں رکھتے اپنی بارگاہ میں، دینے والی ذات ہے ہی وہ۔ لیکن یہ جو اللہ کا جو فرمان ہے کہ اے میرے بندو، جو ہم نے بنایا ہے یہ تمہاری راحت کے لیے ہے، تمہارے استعمال کے لیے اسے استعمال کرو، کھاؤ پیو، اور پھر اپنے رب کا شکر ادا کرو۔ یہ جو اللہ نے حکم فرمایا کہ تم ہمارا شکر ادا کرو، یہ وہ شکر ادا کرنا ہے جس سے انسان کے رزق میں، مال میں، ہر اس چیز میں برکت ہوتی ہے۔ جس چیز میں وہ شکر ادا کرے گا اس چیز میں وہ اپنے رب کی جانب سے برکت پائے گا۔ آج کے دور میں لوگ پریشان بھی ہیں، اللہ سب کی پریشانیوں کو آسانیوں میں تبدیل فرمائے، مگر جس سے بھی پوچھیں اس کا کہنا یہ ہے کہ ہم کماتے کھانے کی، حالانکہ حق تعالی جل شانہ ایسے ہی اپنے، وہ تو خود رزاق ہے، وہ تو خود رزاق ہے، تو اس کی حکمتیں ہیں، اس کی دنیا کے قانون ہیں۔ دیکھیے آخرت کے قانون سے ملتے جلتے ہی قانون اس دنیا کے بھی ہیں، کیونکہ آخرت جو ہے، یہ دنیا جو ہے یہ آخرت کی پرتو ہے۔ یہاں مثال ہے، یہاں ظاہری ہے معاملے، وہ جو میں اور آپ دیکھتے ہیں، ہم سب دیکھتے ہیں اور پریکٹیکل بھی کرتے ہیں۔ حقیقت تو آنکھ بند ہونے کے بعد جب آنکھ کھلے گی وہ حقیقت ہے، مگر تو اور بات۔ لیکن آج کے دور میں ہر انسان کو ضرورت ہے، اور ہونی بھی چاہیے، کہ وہ اس کے گھر میں جو اللہ نے اس کو نعمتیں عطا کی ہیں، چاہے وہ لباس کی ہو، مال کی ہو، دولت کی ہو، غرض کسی بھی قسم کی ہو، اس میں اس کو برکت حاصل ہو۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حق تعالی جل شانہ نے جو یہ رزق تقسیم کیا ہے، جو آپ اور ہم کھاتے ہیں، ایک سے ایک طرح طرح کے رزق اللہ نے بنائے ہیں، پھل ہو گئے، پینے کی چیزیں ہو گئی، اور دیگر چیزیں ہو گئیں، ان سب چیزوں کا شکر ادا کرنا یہ نہیں ہے کہ ہم کھا کے اے اللہ تیرا شکریہ، یہ تو اظہار ہے اپنے رب کی محبت میں۔ اللہ کے جب بندہ خوش ہوتا ہے، اس کو راحت ہوتی ہے، تو وہ بے ساختگی سے اللہ ہی سے کہتا ہے کہ اللہ تیرا شکریہ، تو نے مجھے جو کچھ دیا بڑا حسین دیا۔ مگر شکر ادا کرنا نعمت کا یہ ہے کہ وہ نعمت جو آپ کو اور مجھ کو اللہ نے عطا فرمائی ہے، اس نعمت کی قدر کی جائے۔ ظاہر سی بات ہے، آپ نے یہ سنا ہوگا، سب کہتے ہیں بچپن سے، چھوٹے بچوں کو سب یہ سمجھاتے ہیں کہ جب کھانا کھاؤ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اتنا نکالو کہ جتنا کھا سکو، اور دوسری بات یہ ہے کہ پھر کھانے کے بعد وہ پلیٹ کو صاف بھی کرو۔ بات یہ ہے وہ جو رزق انسان آخر میں چھوڑتا ہے، حقیقت یہ ہے برکت وہی ہوتی ہے۔ اب برکت بھی چاہیے ہے اور رزق کی قدر بھی نہ ہو، تو پھر آپ خود سوچئے، کوئی چیز اس کائنات میں، یہ جو پھل ہے، یہ جو غذائیں ہیں، حقیقت یہ ہے ان میں تاثیر نہیں ہے، تاثیر ان میں نہیں ہے، تاثیر تو حق تعالی جل شانہ کی رحمت میں ہے کہ وہ ان بے جان پھلوں کو، اس رزق کو، اس گندم کو، جو کچھ بھی آپ اور ہم کھا رہے ہیں، اس کو ہمارے لیے مفید کرتا ہے، فائدہ مند کر دیتا ہے، تو اللہ کے حکم سے ہے۔ ورنہ اگر رب نہ چاہے اور کوئی زہر بھی کھا کے بیٹھا ہو، تو رب کی ربوبیت کی قسم ہے کہ اگر اللہ نہ چاہے تو پھر زہر کھانے سے بھی موت نہ ہے انسان کو۔ خدا کی قدرت انسان کو دکھ تو رہی ہے، لیکن زہر میں بھی رب کی قدرت ہے، حق تعالی جل شانہ کی قدرت ہی کا محتاج ہے وہ زہر بھی جو انسان کھا لے اور مر جائے۔ مگر یہی معاملہ رزق کے ساتھ بھی ہے کہ اگر انسان رزق کی قدر کرے تو پھر وہ کیا، اس کی آنے والی 3 نسلیں بھی رزق اتنا ہوگا کہ وہ بے شمار نعمتیں ہوں گی۔ اور یہ بات صحیح بھی ہے، اور آج کے دور میں میرے عزیزوں، لوگوں کا ہمارا گمان یہ ہے کہ ہم اگر کما رہے ہیں تو کھانے کے لیے، بات یہ ہے جو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بھی بیٹھا ہے اسے بھی اللہ کھلاتا ہے، اسے بھی اللہ کھلاتا ہے۔ حق تعالی جل شانہ تو وہ ذات ہے کہ جو پہاڑ میں کیڑا ہے اسے بھی اللہ کیسے رزق پہنچا رہا ہو، تو رب کا کام بہرحال پہنچا رہا ہے، اللہ خود پہنچا رہا ہے۔ ہمیں ذریعے سے لینا دینا نہیں ہے، ہمیں تو لینا دینا اللہ کی ذات سے ہے۔ مگر وہی بات ہے کہ جو کچھ اس کائنات میں حق تعالی جل شانہ نے پیدا فرمایا،
وہ اس نے اپنے آپ کو ظاہر کرنے کے لیے پیدا فرمایا۔ اب غور کی بات یہ ہے، اللہ نے سب سے پہلے ہم جانتے ہیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا، ان کے نور مبارکہ کو۔ اور دوسری بات اس سے بھی پہلے کی بات یہ ہے کہ سب سے بڑی بات یہ ہے، اللہ نے فرمایا میں نے ظاہر جب اپنے آپ کو کرنا چاہا تو بنا دیا ہم نے سب کچھ۔ اب یہ جو سب کچھ کا وہ ذکر فرما رہا ہے، اس سب کچھ سے پہلے بھی کوئی معاملہ ہے، وہ معاملہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ مبارکہ ہے۔ کیونکہ میں اور آپ اور ہر قرآن اور حدیث پر ایمان رکھنے والا جانتا ہے کہ سب سے پہلے اللہ نے کسی کو بنایا تو وہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا، اور پھر ان کے صدقے میں یہ کائنات بن گئی۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ کائنات کے ہر نقطے نقطے میں اللہ کا نور موجود ہے۔ حق تعالی جل شانہ نے جس حد تک بھی مخلوقات بنائی ہے سب کے اندر اللہ کا نور موجود ہے، اور جس میں اللہ کا نور موجود نہیں اسے آپ غیر مسلم کہیں، اسے آپ کچھ بھی کہہ لیں۔ مگر غور کی بات یہ ہے کہ ہم اپنی بساط سے بھی سمجھ سکتے ہیں، جب ایک بندہ نیا لباس پہنتا ہے، اس کے خود ہی وہ چاہے نہ چاہے کہ ایک کیفیت اس کے اندر ایسی ہے کہ وہ ظاہر اور وہ خوش وہ لوگوں کی نظر میں الگ نظر آئے۔ اور یہ کوئی حسن پرستی کی بات نہیں ہے، یہ مزاج کی بات ہے، کیونکہ حق تعالی جل شانہ نے اپنے ہی مزاج پہ اپنے بندے کو پیدا فرمایا ہے۔ اللہ کا مزاج اور بندے کے مزاج میں زیادہ فرق نہیں ہے، زیادہ فرق نہیں ہے۔ اللہ نے بھی اپنے آپ کو ظاہر کرنا چاہا۔ ہاں یہ حکم ضرور ہے لوگوں کو کہ اے لوگوں جب اپنے رب کی عبادت میں مشغول ہو تو اس عبادت کو دوسروں سے چھپاؤ، تنہائی میں وہ اور معاملہ ہے۔ مگر اللہ کی بات ایسی ہے کہ حق تعالی جل شانہ نے جب اپنے آپ کو ظاہر فرمانا چاہا، اپنے آپ کو اس کائنات پر اس نے ظاہر کرنا چاہا، تو اس نے سب سے پہلے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ اب غور کیجئے کہ کیا تعریف ہوئی جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ نے جو بیان کی کہ جب اس نے پیدا کیا سب سے جب اس نے اپنے آپ کو ظاہر کرنا چاہا تو سب سے پہلے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پیدا فرمایا، ان کے نور مبارکہ کو۔ مگر اس کے باوجود کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ مبارکہ، ان کا مقام مبارکہ رب کی بارگاہ میں کیا ہے وہ خود آپ نہیں جانتے۔ اب اور کیجئے، دونوں نور، اللہ شرک اور بدعت سے بچائے، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نور مبارکہ ہے وہ اللہ ہی کا نور ہے، وہ حق تعالی جل شانہ کا نور ہے۔ مگر جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں رب ہی کے بندے ہیں، بندے۔ وہ بات آپ نے سنی ہے کہ بندہ کچھ بھی بن جائے رہتا بندہ ہی ہے، بندہ ہے اور رب ہے۔ مگر یہ دونوں کا نور اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارکہ ایک ہی ہے، اور اسی نور سے اس کائنات کو اللہ نے تخلیق فرمایا ہے۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ اگر ہمیں یہ ناز ہو کہ ہم جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں تو ہمیں تو چاہیے کہ ہم ایک چونٹی کو بھی نقصان نہ دیں، کیونکہ اس چونٹی کے اندر بھی وہ نور موجود ہے جس نور کی ہم آج بات کر رہے ہیں۔ وہ ہے نور سب میں۔ جو یہ بات لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے سنی ہے، ہم سب بھی کہتے ہیں کہ ہر طرف اللہ موجود ہے، اللہ ہر طرف موجود نہیں ہے۔ اس کی ذات کا نور، اس کی ذات کا علم ہر جگہ موجود ہے، پھر چاہے پتہ ہی کیوں نہ ہو۔ اور جب ہی اس کے اندر وہ تاثیر بھی ہے کہ وہ اس رب کو یاد کرتا ہے کہ جس نے اس کو پیدا فرمایا۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ حق تعالی جل شانہ نے جو 7 زمین 7 آسمان پیدا فرمائے، آخری زمین سے لے کے آخری آسمان تک کی ہر چیز، چاہے نقطہ ہو، جاندار ہو، بے جان ہو، وہ سب کچھ خدا کا ہونا بیان کر رہی ہیں، اور یہی ان کی تسبیح ہے، یہی حق تعالی جل شانہ کی تعریف کی۔ حق تعالی جل شانہ کی تعریف کے تو سینکڑوں انداز ہیں، وہ تعریف جو اس کی مخلوق کر رہی ہے اس کے لیے سینکڑوں۔ مگر ہم اور آپ وہ لوگ ہیں جسے اس نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ ہمارے لیے تو اعزاز یہ ہے کہ اس نے وہ تعریف ہمیں بتائی
جو وہ اس نے خود نے بھی اپنے زبان سے اللہ نے خود بیان کی سب سے پہلے اپنی تعریف خود بیان کی سب سے پہلے، پھر گئی جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاس، ان کے طفیل، ان کے ذریعے، ان کے صدقے میں سارے انبیاء علیہ السلام کو پہنچی، سارے اولیاء کو پہنچی، تمام صحابہ کرام کو پہنچی، مگر اللہ نے سب سے پہلی تعریف خود اللہ نے اپنی بیان فرمائی ہے سب سے پہلے۔ جبھی تو اللہ کہتا ہے جس نے میری تعریف بیان کی وہ میرا ہے، جس نے میری حمد بیان کی وہ ہمارا ہے، جس نے اور پھر اس نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرنے والوں کے پاس تو کہہ دیا کہ جس نے ان کی خدمت میں درود یا سلام بھیجا یا دعا کی وہ تو ہے ہی ہمارا ہم جلیس، بیٹھتے ہی ہمارے ساتھ دن رات اور صبح اور شام۔ مگر وہی بات کہ ہم یہ تو اللہ کی تعریف اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی بات ہے، تو آگے کی بات ہے آسمانوں کی، مگر دنیا میں جہاں جو آج ضروریات ہیں دین میں، دنیا میں وہ یہ ہے کہ جو انسان جس کے پاس اللہ نے جو نعمت عطا کی ہے اسے چاہیے کہ وہ اس نعمت کا شکر ادا کرے، اور شکر کیسے ادا کرے کہ وہ جو نعمت اسے اللہ نے عطا کی وہ اس کی قدر کرے۔ ایک شخص تھے، ایک بزرگ واقعہ آپ پہلے بھی سن چکے ہیں کہ انہوں نے اللہ سے کہا کہ اللہ جو ساری زندگی کا رزق ہے میرا وہ تو مجھے آج ہی عطا فرما دے۔ اللہ نے بھی عطا فرمایا، اس کو مشکل کیا؟ اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کئی سال کا وقت کے بعد جا کر دیکھا تو حیران ہوئے کہ اللہ نے تو اسے سارا رزق دے دیا تھا، پھر یہ دیغ کس بات کی چل رہی ہے، اتنی دعوت کس بات کی ہو رہی ہے؟ اللہ سے فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام اے اللہ تو نے جو انہیں رزق دیا تھا وہ تو ختم بھی، پھر کس بات کا اتنا رزق ہے؟ اللہ نے فرمایا ہے میرے موسیٰ، اے میرے بندے حضرت موسیٰ علیہ السلام، یہ جو اس نے رزق ہم سے مانگا وہ رزق اس نے ہماری ہی راہ میں خیرات کر دیا، ہمارے ہی بندوں پر خرچ کیا۔ اب جو اپنے رب کا ایسا شکر ادا کرتا ہو، ایسا اپنے رب کی نعمت کا قدر کرتا ہو تو پھر ہم اسے کیوں نہ اور رزق عطا فرمائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت پہ تو یہ اللہ نے عطا فرمایا تو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کو کچھ نہیں دے گا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کو بھی جو کچھ ملا ہے وہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ملا ہے، یہ سچ بات ہے۔ اور ہم تو پھر وہی بات کہ اگر رزق میں کسی کے گھر میں یا کہیں بھی جو آج لوگ بڑے بڑے وظیفے وظائف پڑھ رہے ہیں، سب سے بڑی بات تو یہ ہے، سب سے حسین طریقہ تو وہ ہے کہ جو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہو، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ جب انسان اپنے گھر میں داخل ہو تو ایک بار سلام کرے، چاہے سامنے کوئی ہو یا نہ ہو، اور پھر قل هو اللہ احد پڑھے اور درود شریف پڑھے۔ حدیث مبارکہ میں ہے مفہوم اس حد تک رزق برسے گا کہ دروازے توڑ کر رزق گھر میں داخل ہوگا۔ اب کہاں وہ وظیفے؟ اور صحیح بات وہی کہ برکت کی بات ہے، ساری بات ہی برکت کی ہے۔ ایک بات یہ ہے کہ جب انسان رزق کی قدر کرے گا، یہ رزق کوئی رزق ہی نہیں ہے، یہ رزق تو حق تعالیٰ جل شانہ کا بانٹتا ہوا تبرک ہے۔ اب رب آپ کو ہم کو تبرک کھلائے اور ہم اس کی قدر نہ کریں تو پھر وہی بات ہے کہ بے برکتی، اللہ کسی سے کوئی انعام نہیں چھینتا، وہ خود بندہ اس میں بے برکتی کی معاملات پیدا کر دے تو کر دے، ہو جائیں اس سے سرزد تو اور بات ہے، مگر اللہ کی ذات تو وہ ہے کہ جس نے جو کچھ دیا اور اضافہ ضرور کرے گا۔ اور یہ جو بے برکتی کے معاملات ہوتے ہیں یہ بھی سزا نہیں ہے، کئی لوگ سمجھے کہ یہ سزا ہو گئی کچھ نہیں ہونا، نہیں، یہ بھی اپنے رب کی جانب سے اپنے بندوں کی اصلاح ہے، یہ بھی اصلاح ہے کہ وہ یہ محسوس کرے کہ اس سے کہاں ایسی غلطی ہوئی کہ جس کی وجہ سے اس کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا۔ اور اگر وہی بات کہ جو حدیث میں ہے کہ جب بندے کو اللہ کی رحمت کی پہلی نظر تو یہ ہے کہ بندے کو اس کے گناہ یاد آنے لگ جائیں۔ اب غور کیجئے، محسوس کیجئے کہ ہمیں تو چاہیے کہ ہم تو اپنے رب کی نقطے کا شکر ادا کریں، اور شکر کیسے ادا کریں؟ یہ تو لفظ ہیں، یہ جو ہم کہتے ہیں، کسی نے پوچھا کیا حال اللہ کا، وہ شکر بھائی تو چھپا کے اپنے رب سے کہے، ہمارے سامنے کیا اللہ سے کہہ رہا، چھپ کے دل میں، اور دل میں کیا ہے رات کی تنہائی میں۔ لیکن شکر ادا کرنا اللہ کا یہ ہے کہ اگر ایک نوالا بھی ہے
تو وہ اگر ہم کھاتے ہوں، پیتے ہوں، پہنتے ہوں، اوڑھتے ہوں، ہم جو بھی کچھ کرتے ہوں اسے ویسا ہی کریں کہ جیسا اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کرنے کو حکم فرمایا ہے. کیونکہ زندگی گزارنے کا سب سے حسین طریقہ تو وہ ہے کہ جو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے. پھر ہے ہر معاملے میں خیر، پھر ہے ہر معاملے میں اللہ کی طرف سے رعایت تربیت بہت ہے، ابھی بھی ہے. یہ نہیں کہ اس وقت ہوگی، اس وقت اور ہوگی، ابھی بھی ہے. مگر بات یہ ہے کہ اللہ نے جو کچھ بھی بنایا اس سب کچھ میں اللہ کا نور ہے، تعالیٰ جل شانہ کا نور ہے. اب جس چیز میں رب کا نور ہو اور ہم اس کی ناقدری کریں تو پھر فائدہ ہوگا یا نقصان؟ خود ہی سوچیے، سیدھی سی بات ہے. مگر آج کے دور میں لوگ ہیں پریشان رزق کے معاملے میں. آج کے دور میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی معاملے پریشان ہے. ایک اللہ ہی کی ذات ہے جو ان کے معاملے سنوار سکتی ہے. کوئی پیر فقیر نہیں، کوئی پیر فقیر نہیں. اگر وہ بھی کرتے ہیں تو اللہ ہی کے حکم سے کرتے ہیں. اور سچ بات یہ ہے کہ کروڑوں معاملے میں اپنے ادھر ادھر تلاش کرنے سے کروڑوں درجے اچھا ہے کہ وہ بندہ اللہ کی تعریف بیان کرے، اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ کی ہاں میں ہاں ملائے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود و سلام بھیجے. پھر غلطیاں اپنے آپ دھلتی ہیں، پھر خطائیں اپنے آپ معاف ہوتی ہیں. پھر تو یہ معاملہ ہوتا ہے درود پڑھنے والے کا کہ ظاہر ہے نا کہ جو ایک معاملہ یہ ہے کہ لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں، دوسرا معاملہ یہ ہے کہ لوگ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں. درود پڑھنے والے کا معاملہ ایسا ہے کہ اس کے دل میں اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کی محبت ہوتی ہے، دونوں کی محبت ہوتی ہے. اللہ کو محبت ہو جاتی ہے درود پڑھنے والے سے، درود پڑھنے والے کو محبت ہو جاتی ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے. یہ تعلق ہی ایک الگ ہے. اور یہ صرف برکت کس کی ہے؟ درود کی برکت، سب درود کی. کہ اس کو وہ سب کچھ اس کو محسوس ہونے لگتا ہے کہ کیا غلط ہے کیا صحیح. اسی کو تو کہتے ہیں کہ درود خود معلم ہے. مگر بات یہ ہے میرے عزیزوں کہ سب سے پہلے تو انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی ذات سے ناشکری کو نکال کر باہر پھینکے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ جس بھی معاملے میں ہو، دنیا کی دین جہاں بھی ہو، وہ اپنے رب کا شکر ادا کرے. اور شکر ادا کرنے کا طریقہ وہ یہ ہے کہ جو میں نے پہلے بیان کیا، اور پھر وہ خوش بھی ہے اگر اللہ کی رحمتوں سے اور اپنے آقا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اس کو ناز بھی ہے کہ وہ اس امت میں ہے. اور ہر وہ چیز چاہیے جو دین دنیا قبر آخرت کو اسے محترم کر دے اور الگ کر دے. وہ اس کو ضرورت ہے کہ وہ درود کو تھام لے. بعض لوگ پوچھتے ہیں کچھ بھی نہ کیا درود پڑھ دیا کیا ہوگا؟ اور سچ بات بھی یہ ہے، سچ بات بھی یہ ہے کہ ساری عبادتیں، یہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، فطرہ جتنی بھی کر رہے ہیں سب کچھ قبول ہی درود کی بدولت ہوتی ہے. اور عبادتیں تو عبادتیں ہیں، عمل کی بات ہے. جو ایمان ہے نا دلوں میں لوگوں کے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے حبیب جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری رسول اور اس کے محبوب بن رہے ہیں، یہ ایمان جو ہے ہمارے یہاں، یہ ایمان بھی اس وقت اللہ کے یہاں قبول ہے، اس وقت اس ایمان میں خود اللہ اپنی جانب سے 4 چاند لگاتا ہے کہ جب بندہ درود کو تھام لے. ہر بندہ جنت میں جانا چاہ رہا، ہر بندہ دین دنیا قبر اور آخرت کی ساری راحتیں اپنے دامن میں سمیٹنا چاہ رہا ہے. شرط ایک ہی ہے، کام ایک ہی ہے. اگر دین دنیا قبر آخرت کی کسی بھی قسم کی کامیابی چاہیے ہے تو بندہ درود پڑھ کے دیکھے. لوگ کہتے ہیں کہ جاگنے کی راتوں میں ہم کیا پڑھیں، دیگر عبادتوں میں مشغول ہے، منع کوئی نہیں ہے. مگر سچ بات یہ ہے کہ اگر اللہ ہی کے ساتھ بیٹھ جائے، اگر وہ کیا جائے جو اللہ کر رہا ہو، اس سے زیادہ حرمت کی بات کہاں ہوگی، اس سے زیادہ بندے کے لیے اعزاز کی بات کہاں ہوگی کہ فرش سے اٹھایا رب نے زمین سے اور سیدھا اپنی رحمت کی دامن میں بٹھا لیا. اور ایسا ہے اور یہاں تک ہے. اور سچ بات بھی ہے، لوگ سمجھیں گے اپنی طرف سے ہے بات، لیکن سچ ہے کہ حق تعالی جل شانہ
خود اتر کر نزول کر بندے کے ساتھ آ کے بیٹھتا ہے جب بندہ درود پڑھتا ہے۔ ایک شخص تھے، ایک بزرگ تھے، انہوں نے اپنی اولاد کو چار دیواری میں چنوایا اور اس کو کچھ چنے دے دیے، کچھ کھانے کی چیزیں کو، جو اس کی اصلاح کر رہے تھے، اولیاء بنانا، ولی بنانا چاہتے تھے۔ 21 کچھ دنوں بعد کھول کر دیکھا، اس سے پوچھا کیا ہوا، انہوں نے کہا کچھ بھی ایسا نہیں ہوا، پھر بند کر دیا۔ پھر کچھ کافی وقت کے بعد کھول کے دیکھا، پھر پوچھا کچھ ہوا، انہوں نے کہا نہیں ابھی بھی نہیں ہوا، پھر بند کیا۔ پھر کچھ ٹائم بعد کھول کر دیکھا تو ناک سے خون بہ رہا تھا، حالت ایسی تھی کہ خراب۔ پھر بند کیا، پھر جو چوتھی پانچویں بار کھول کر دیکھا اور ان سے پوچھا کچھ ہوا، انہوں نے کہا ہاں ہوا کچھ، کہ آسمان سے مجھے ایسا محسوس ہوا، آسمان سے کوئی نور سا اتر رہی ہے، روشنی، اور وہ میرے قریب آ کر بیٹھ گئی ہے۔ یہ سن کے وہ جو بزرگ تھے ان کے ابا بے ہوش ہو گئے۔ اٹھا کے لوگوں نے پوچھا بھائی ایسا کیا ہوا کہ آپ پریشان ہو گئے، بے ہوش ہو گئے؟ کہتے ہیں وہ تو حق تعالیٰ جل شانہ نے خود اپنا نور مثالی شکل میں آپ کے پاس بھیج دیا۔ اب اللہ بھوکے رہنے والے کو، وہ بھوکے رہنے والے جو اللہ کی راہ میں یہ سب کچھ کر رہے ہیں، غور کیجیے کتنی محنت مشقت تھی۔ اور وہ لوگ جو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک بھی بار کہتے ہوں اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم، ان کے لیے معاملہ رب کا کیا ہے؟ خدا خود ساتھ بیٹھ جائے اور تم رب کے ساتھ ہو جاؤ ایک ہی بار میں۔ تو ان کے اللہ اس انسان کے، ان کے جن کا بھی واقعہ میں نے بیان کیا، ان کے پاس اتر کر آ گیا۔ لیکن وہ لوگ جو رب کی ہاں میں ہاں ملائیں، وہ لوگ جو اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اگر کچھ کرنا چاہتے ہو تو ان کے لیے تو صرف دینے، ان کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے سب سے حسین کوئی چیز ہے تو وہ درود ہے۔ اور وہ جو اس چیز کو تھام لے تو کیا اللہ اس کے ساتھ نہیں ہے؟ اللہ تو ان کے بھی ساتھ ہے، کہ جو جس کے لیے اللہ خود فرماتا ہے میرے بندو ہم تو تمہاری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ پہلے ہی اس نے اپنی محبت کا اظہار کر دیا، آپ درود پڑھنے لگ جاؤ تو معاملہ کیا ہے؟ آسمان بھی تمہارا، رب خود بندے سے پوچھتا ہے بندے تیری رضا کیا ہے؟ یہ صرف اگر معاملہ چاہتے ہو تو اس کا ایک ہی حل ہے، اس کا ایک ہی حل، وہ حل یہ ہے کہ وہ اپنے رب کی ہاں میں ہاں ملائے، وہ درود کو تھام لے۔ مال میں برکت، رزق میں برکت، ہر اس چیز میں برکت ہوگی جس میں تم چاہو۔ کوئی دعا ایسی نہیں کہ جو رب رد کر دے، کوئی بھی نہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے مقبول کے درود شریف پڑھنے والے کی تو 300 دعائیں اللہ قبول فرماتا ہے۔ 300 دعائیں، اتنی تو آپ اور ہم مانگتے بھی نہیں ہوں گے رب سے۔ سب مل کے بھی مانگ رہے ہو تو اتنی نہیں مانگتے اگر غور کریں اپنی دعاؤں پر تو، مگر ہے بات رب کی کہ قبول کر رہا ہے دعائیں بھی، خیال بھی، وہ دے رہا ہے جو ہم نے مانگا، وہ بھی دے رہا ہے جو ہم نہیں چاہتے، ہمیں پتہ ہی اس چیز کا نہیں ہے۔ یہ جو مقام آج درود پڑھنے والوں کے ہیں، اللہ کی قسم یہ تو مرنے کے بعد ہی آپ پر آیا ہوں گے، کہ جب بندہ دیکھے گا کہ کیا عالم ہے، لوگ درود پڑھنے والوں کی قبروں میں جھانک کر دیکھے تو ایک منٹ بھی نظر نہ ٹھہرے، اس لیے کہ نور کی بہاریں اس حد تک اندر ہیں کہ وہ ان کی نظر برداشت نہ کر سکے۔ یہ معاملہ ہے ہی صرف درود پڑھنے والوں کا۔ کوئی کافر ہو وہ درود پڑھے تو مومن، یہاں تک ہے بات، یہاں تک ہے۔ جو بندے کو اپنے رب سے ملوا دے چیز، وہ کیا حرمت رکھتی ہوگی، وہ کام جو اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنایا وہ کتنی حسین چیز ہوگی۔ وظیفے وظائف سب اپنی جگہ ہیں، ہم تو نہیں پڑھتے، ہمیں تو کوئی شوق نہیں ہے۔ اور سیدھی بات ہے کہ ضرورت کیا ہے اتنے وظیفے پڑھنے کی، جب اللہ ہی کے، جب وہ چیز ساتھ ہے کہ جس سے سارا کام سنور جائے۔ اور حقیقت ہے کہ جو چیز درود میں لذت ہے وہ کہیں نہیں ہے، جو تاثیر درود کی اللہ نے رکھی ہے وہ کہیں نہیں ہے۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تو سب جانتے ہیں، آپ سب کون درود پڑھنے والا ہے، کون کیا کرنے والا ہے، اللہ کو ان سے سب آپ کے علم میں، آپ کی خدمت میں بات موجود ہے۔ سب آپ جو یہاں بیٹھے ہیں، میں اور آپ، ہم سب، ہماری اوقات تو نہیں ہے، مگر سچ بات یہ ہے کہ درود کی برکت سے اوقات ہماری اللہ نے حرمت میں بدل دی ہے۔ جس نے درود پڑھنا ہے وہ پڑھ کر دیکھے اور پھر دیکھے کیا معاملہ ہے۔ اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ لوگوں کو
اللہ اس درود کی محفل سے حجاب ہٹا دے تو ساری دنیا ترسے گی کہ ایک موقع ملے اسے درود کی محفل میں آنے کا، تو وہ اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آ جائے تو لوگ تو باہر سے بھی گزر جائیں گے تو بیڑا پار ہے، وہ محفل ہے درود کی۔ مگر بات یہ ہے کہ ہم تو یہ تو اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بات، مگر ہمیں بھی تو کچھ اپنے رب کے لیے کرنا ہے، ہم نے بھی تو اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، ہم نے بھی تو وہ کام کرنے ہیں جو اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے۔ یہ شکر ادا کرنے سے اللہ اپنے بندوں سے بہت خوش ہوتا ہے۔ انسان کو وہ آنکھ دے دے، وہ آنکھ جو اللہ کو دیکھ سکتی ہو، وہ آنکھ اللہ اس بندے کو دے دے اور بندے سے کہے کہ اے بندے، جب تو بندہ اپنے رب کا شکر ادا کرے اور اللہ کہے کہ دیکھ ذرا ہماری جانب، تو بندہ حیران ہو کہ اس کا رب اس کے ایک جملے سے خوش کیسا ہو رہا ہے، کیسا خوش ہوتا ہے۔ خدا کی خوشی کا کوئی عالم ہوگا، اللہ کی خوشی کی کوئی انتہا ہوگی؟ جہاں اس کی معرفت کی انتہا نہیں، وہیں اس کے خوش ہونے کی بھی کوئی انتہا نہیں۔ جہاں اس کے خوش ہونے کی کوئی انتہا نہیں، وہاں اس کے رحمان ہونے کی بھی کوئی انتہا نہیں۔ بے حد حسین رب، مگر کن سے ہو رہا ہے خوش؟ یہی یہاں جو بیٹھے ہیں ساری یہ مخلوق، انسان فرشتوں سے بھی ہے، جنات سے بھی خوش ہے، چونٹی سے بھی خوش ہے، سب سے ان کا تو اور معاملہ ہے۔ ہم میں سے یہ کوئی نہیں بول سکتا کہ کوئی انسان کے علاوہ، انسان اور جن کے علاوہ کوئی اور مخلوق ایسی ہوگی جو اللہ کو اللہ کے نام سے پکارے۔ ہو سکتا ہو، میرے علم میں نہیں ہے بارہ، مگر آپ اور انسان تو وہ ہیں کہ جسے اس نے اپنا عظیم نام عطا فرما دیا، اللہ، رحمان، رحیم، قادر، خالق، مالک۔ یہ جو مجھے یہ ہے اعتراض کہ آج لوگ اللہ پر اگر نظر رکھے، نادان بچے، یہاں ایک چھوٹا بچہ آیا مجھ سے آ کے کہتا ہے فلاں گناہ، اب تو عذاب ہی عذاب ملنا ہے، جسے ابھی رب کے بارے میں کچھ خبر ہوئی نہیں، اس کو پہلے اس کے عذاب کا بتا دیا۔ اب بھلا کہاں سے وہ اللہ کا ہوگا؟ اب بھلے کہاں سے وہ اس میں وہ نور، وہ جذبہ، وہ شوق پیدا ہوگا کہ جو ایک مومن میں، ایک ایمان والے میں پیدا ہونا چاہیے؟ اب سوچئے، اسی لیے تو کہتے ہیں بچوں کو مت کہو یہ بات کہ اللہ سے ڈرو، یہ مت بتاؤ اللہ سزا دے گا، یہ بتاؤ یہ اچھا کام تمہیں کرو گے تو اللہ تمہیں اس کا انعام یوں دے گا، اگر یہ کام تم اچھا کرو گے تو اس طرح سے اللہ تم سے خوش ہوگا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کی خوشی حاصل کرنے کے لیے تو مومن ہے، نقطہ ہے، بندہ ہے، کائنات کا پہاڑ پوچھ لو جا کے، وہ کیا اس سے پوچھو کیا چاہتے ہو؟ اپنے رب کی خوشی۔ ہمارے اوپر رب کی رحمتیں یہ ہیں، انسان کو اس کی مخلوق پر اس نے یہ رحمتوں کا عالم برسایا ہے کہ ہم خیال بھی کریں تو ہمارا رب ہماری جانب توجہ فرمانے لگتا ہے، رحمت کی نظر۔ اور ہم ہیں کہ ناشکرے، ہم ہیں کہ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم تو یہی تو چیز ہے جسے کہتے ہیں خوش مزاجی اپنے اندر پیدا کیجیے۔ خوش مزاجی بھی بہت کمال ہے۔ اللہ آپ سے خوش ہے، آپ کیوں نہیں اس سے خوش؟ ہاں، کوئی غلطی سرزد ہو گئی، کوئی گناہ ہو گیا، لوگوں کو بتانے سے کروڑ درجہ اچھا ہے رب ہی کے پاس پہنچ جاؤ کہ اللہ فلاں فلاں غلطی ہوئی، تیرے علم میں سب کچھ ہے، مگر تیری رحمت کا ایک نقطہ ہی کافی ہے ہم سب کی خطاؤں اور گناہوں کو معاف فرمانے کی، لہٰذا ہمیں معاف فرما دے۔ یہ جو میں جملے بیان کر رہا ہوں سمجھانے کے لیے، یہ بھی یہ کندھوں پہ جو فرشتے بیٹھے یہ بھی تحریر کر رہے ہیں، حالانکہ یہ اظہار نہیں ہوا رب سے کہ ایسا صرف ظاہر کیا تم پہ کوئی بات، ایک جملہ دہرا دیا، یہ بھی لکھ رہے ہیں حق تعالی جل شانہ کے ملائکہ۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہ ہر وہ بات جو بندہ اپنے رب کی محبت میں کہتا ہو، ہر وہ بات جو بندہ اپنے رب کے تعلق میں کہتا ہو، وہ سب کچھ خدا ان ملائکوں کو ثبوت دکھواتا ہے، ان کو ڈیوٹی لگائی رکھی کہ لکھو میرے بندے نے میرے خاطر کوئی اچھی بات کی ہے، ہر نقطہ اور وہ رب ہے، وہ رب وہ ہے جو آپ کی اور ہماری خطاؤں گناہوں کو تو رد کر دیتا ہے، اچھائیوں کو، اپنے بندوں کی اچھائیوں کو رد نہیں فرماتا۔ وہ تو ایک واقعہ سنا ہے، اسی سے اندازہ ہو جائے گا، اسی سے اللہ سے دل لگنے لگے گا، اللہ سے بھی دل لگے گا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی دل لگنے لگے گا
یہی واقعہ ہے، ایک شخص جب رب کے پاس گیا انتقال ہو کے مر کر، تو رب نے اس نے تو دیکھا اس کے تو گناہ ہے، حد تک ڈھیروں اس کے نامہ اعمال میں گناہ ہے. وہ ڈرا، شرمندہ ہوا، سر جھکایا اور خود ہی کہنے لگ گیا اے اللہ اب تو میرا کچھ نہیں ہوگا، میں تو چلا جہنم کی طرف. وہ جانے لگا جہنم کی طرف. رب نے آواز دی. ایک تو حسین بات یہ ہے اللہ کسی کو خود پکارے، کیا ہی اس کا اظہار ہوگا. اللہ نے اس کو آواز دی ہے بندے ٹھہر، کہاں جاتا ہے ہمارے پاس سے. اللہ بھی پوچھتے ہیں خود ہمیں چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو ہمارے بندے. ایسے اپنے بندوں سے اللہ پوچھتے ہیں، مجھ سے بھی، تم سے بھی، سب سے. اللہ نے اس سے بھی پوچھا کہ کہاں جا رہا ہے. اس نے کہا اللہ ہے تو کچھ نہیں میرے پاس گناہوں کے سوا، خود جا رہا ہوں جہنم. اللہ نے کہا ٹھہر جا، تیری کچھ نیکیاں تیرے رب کے پاس، تیرے رب نے اپنی ذات میں بسائے رکھی ہیں، چھپائے رکھی ہیں. اس نے بتایا، اس نے پوچھا اللہ کون سی وہ نیکیاں. اللہ نے کہا پلٹ کر دیکھ کہ جتنی مسجدیں، یہ گھر، یہ سب کچھ تعمیر ہے، ایک سے ایک حسین محل تعمیر ہے، یہ سب کچھ تیرا ہے. اس نے پوچھا اللہ یہ تو میں نے بنایا ہی کبھی نہیں، کچھ کیا ہی نہیں، یہ کہاں سے میرا ہوا. اللہ نے فرمایا جب تو دنیا میں تھا اور تیرے پاس مال دولت نہیں تھی، تب تو یہ سوچا کرتا تھا کہ اگر مجھے میرے رب نے پیسے دے دیے تو میں اس کے لیے مسجد تعمیر کروں گا، میں غریبوں کے لیے گھر تعمیر کروں گا. اللہ فرماتا ہے میرے بندے وہاں تو نے سوچا، یہاں تیرے رب نے تیرے لیے تعمیر کر دیا. اب جو تیرے رب نے تعمیر کیا ہے تیرے لیے یہ سب کچھ تیرا ہے. اب بتاؤ کہ وہ رب جو اپنے بندے کی اچھی سوچ سے اس کے لیے اس مقام میں، اس جہان میں جو آپ اور ہم گواہی دے رہے ہیں کہ حقیقت ہے آخرت، حقیقی زندگی تو آخرت کی ہے، اس زندگی میں اللہ اس کو بہار عطا فرما رہا ہے، تو کیا دنیا میں آپ کو اور ہم کو کچھ نہیں دے گا؟ دشمنی کیا ہے اللہ کو بندوں سے؟ کوئی نہیں. مگر وہی بات ہے انسان کو ہرا دیتی ہے ناشکری، انسان کو مایوس کرتی ہے ناشکری. اور ناشکری یہ نہیں ہے کہ شکر ادا نہیں کرتے، تو اور بات ہے. ناشکری یہ ہے کہ بندے کے پاس جو نعمت آ جائے، چاہے لباس کی ہو، مال کی ہو، کچھ بھی ہو، وہ اس کو کھائے پیے عیش کرے، اللہ سے کہے تیرا شکریہ. شکر ہی ادا کرنے سے ہر چیز میں برکت ہوتی ہے. مگر ہم تو وہیں رہے سب کہ اللہ تو انعام پر انعام دے رہا ہے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں. چاہے سب کچھ آپ دیکھ لیجئے، آج سے کچھ ٹائم پہلے کیا خبریں تھیں کہ پانی پاک دنیا سے ختم ہو جائے گا. ارے میرے بھائیوں، دنیا سے ختم ہو سکتا ہے، ہم مانتے ہیں، رب کی رحمت سے ختم نہیں ہو سکتا. اللہ کی بارگاہ میں ختم نہیں ہوتا. کیسی بارشیں برسا رہا ہے، کیسی فصلیں اگا رہا ہے اپنے بندوں کے لیے. کس کے لیے؟ خود تو رب ہے بے نیاز، کچھ چاہیے نہیں اس کو. اگر اس سے کچھ چاہیے اللہ کو تو وہ ایک چیز ہے، اس کا بندہ. اور اللہ کا ہونے کے لیے مرنا ہی ضروری نہیں ہے. نہیں، یہ دیکھیے ان پہاڑوں کو، ان آسمانوں کو، ستاروں کو، سورج کو، چاند کو، کرنوں کو، سب کو دیکھیے اور ان کی اللہ سے اس کی تعریف بیان کیجیے. پھر دیکھیے آپ اس کی بنائی ہوئی چیزوں کی تعریف کرتے ہیں اللہ کی، اللہ آپ کی تعریف اپنے آسمانوں میں کرتا ہے. ایک اللہ خود کسی کی تعریف بیان کرے، اللہ کی تعریف، اللہ جب کسی کی تعریف بیان کرتا ہے ملائکہ وغیرہ سب سنتے ہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی سنتے ہیں. یہ جو آپ لوگ جو دنیا کے وہ لوگ جو درود پڑھنے کے لیے چن لیے گئے، قسم اللہ کی، یہ اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کی ہم پہ نظر کرم ہے کہ ہماری زبانوں پر اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم آ گیا ہے. اس میں تو ایسے راز ہے درود میں، اس کی برکتوں کے ایسے راز ہیں کہ اگر علم ہو جائے آپ کو تو پھر تو آپ کو لگے کہ میں دیکھ رہا ہوں اپنے رب کو اپنی نظروں کے سامنے. ہاں، درود پڑھنے کا خیال کیا، آپ کا خیال صاف ہوگا. درود کی ٹکڑے کو آپ نے دیکھا، جیسے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور خانہ کعبہ کو دیکھنے کا جیسے اجر و ثواب ہے، ویسے ہی درود کو بھی دیکھنے کا اجر و ثواب ہے. تو پڑھنے کا تو پھر اللہ نے کہہ دیا، خود اللہ نے دیکھی کیسی عزت سے نوازا درود پڑھنے والے کو، حالانکہ پہلے وہی پڑھ رہا ہے، وہی بھیج رہا ہے.
پھر اللہ نے کہا اپنے بندوں کی، اے بندوں جب تم درود پڑھو تو دوسرا مجھ کو گنو، کیونکہ میں بھی تمہارے ساتھ پڑھ رہا ہوں۔ کیا اللہ کی تعریف ہے، کیا اللہ کے یہ احساس ہے کہ تبھی سب سمجھ آئے گی اس کی پیار کی باتیں، اس کے کرم کی، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں تبھی بندے کو سمجھ آئے گی کہ جب درود سے وہ رنگے گا اپنی آنکھ کو۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود پڑھیں، ہر معاملہ سبرے گا۔ اور معاملے بگڑتے جو ہیں وہ اللہ یہ نہیں کہیں گے، ہم اپنے رب کو الزام نہیں لگائیں گے کہ اللہ نے بگاڑا، نہیں، اپنی وجہ سے کوئی نہ کوئی غلطی خطا ہوئی ہوگی، اور اللہ کا تو احسان یہ ہے کہ وہ بندے کو اس کی غلطی بھی بتا دیتا تاکہ وہ اسے سدھار لے، تاکہ وہ اس پہ نادم ہو جائے، تاکہ وہ اس سے کہہ دے کہ یا بندے آج ہو گئی، اگلی دفعہ سے ہم معاف کرتے ہیں، ہم معاف فرماتے ہیں، آئندہ نہ کرنا۔ پھر ہو جاتی ہے، پھر اللہ کہتا معاف کیے۔ مگر میں تو حیران ہوں لوگوں پر، میں تو بہت حیران ہوں، میں تو کہتا ہوں، مجھ سے تو باہر کچھ لوگ پوچھتے ہیں، چھوٹے بچے جن کے گھروں میں اللہ کے حکم سے ان کو دینی تعلیم دی جائے ہوئی ہے، ان کے سوال ایسے ہوتے ہیں کہ حیران ہے بندہ۔ وہ پوچھتے کیا ہیں، کیا اللہ ہمیں بھی اللہ ہمیں معاف کیسے کرے؟ اب سب سے بڑی بات یہ ہے، یہ تو ایسا لوگوں کے دلوں میں لوگوں نے اللہ کا ڈر کا، خوف کا، یہ اللہ کو ایسا ظاہر کیا ہے کہ معاذ اللہ نعوذ باللہ لوگوں کو اللہ کی رحمت پر شک ہونے لگا ہے، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ وہ گھبرانے لگے ہیں۔ ایک رب ہے جو خود سے کہہ رہا ہے میں نے اپنے عرش پر اپنے رحمان کی حکومت کو قائم کیا۔ جس چیز کا اس دنیا میں سایہ ہوگا وہ سایہ ہی رحمان کی رحمتوں کا ہے اس دنیا میں، نقطہ نقطہ ہر چیز۔ یہاں کیا حال ہے کہ جنہیں ابھی اتنا جانتے بھی نہیں اللہ کے بارے میں، انہیں پہلے یہ ہے کہ کیا اللہ ہمیں معاف کر دے، اور کیسے کرے گا؟ یہ تو اللہ کا کام ہے، ہنس کے معاف کر دے، کیسے بھی کر دے۔ رب بہرحال کرتا ضرور ہے، کرتا ضرور ہے، مگر غلطی دیکھیے، نقصان دیکھیے کہ نقصان تو یہ ہوا نا کہ وہ اس کے بندے جو جنہیں چاہیے کہ اس سے رب سے محبت کرے، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے، وہ ان کے اندر وہ بات رہی نہیں جو ہونی چاہیے۔ جہاں یاد رکھیے گا کہ انسان ایسی فطرت کا مالک ہے کہ جب وہ کسی چیز کو شوق ذوق سے کرتا ہے تو پھر عروجوں پر لے کے جاتا ہے، انتہا تک کرتا ہے۔ اور اللہ کے معاملے میں ایک کام یہ ہے، اللہ کے معاملے میں کچھ تاثیر ایسی ہے کہ جب انسان اللہ کے معاملے میں اپنے شوق ذوق سے کچھ کرتا ہے تو پھر خدا اس کا ہاتھ نہیں چھوڑتا، پھر وہ جہاں کہیں بھی ہو اس کا رب اس کے گمان میں ہوتا ہے، پھر وہ جہاں کہیں بھی ہو اللہ اس کے دل دماغ میں موجود رہتا ہے۔ یہی تو بات ہے کہ بندہ نہیں بھولا اپنے رب کو۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تھے، جب انتقال ہوا اور قبر میں ان کی تدفین ہوئی تو منکر نکیر نے پوچھا من ربو کا من دینو کا، انہوں نے تھپڑ دے کے مارا کہ تو کہاں سے آیا؟ انہوں نے کہا ساتویں آسمان سے۔ تو کون؟ ان کا منکر نکیر ہے ہم۔ انہوں نے کہا تمہارا رب کون ہے؟ انہوں نے اللہ، دین کیا ہے؟ اسلام، سب بتایا۔ وہی سوال جو فرشتے انسان سے پوچھتے انسان نہیں فرشتوں سے پوچھو۔ اب پوچھنے کے بعد کہا کہ تو کہاں سے آیا؟ انہوں نے کہا ساتویں آسمان سے۔ کہنے لگے کہ ابے جب تو ساتویں آسمان سے آ گیا تو نہیں بھولا میرا رب کون ہے، تو میں زمین سے 6 فٹ نیچے کیا ہے میں کیسے بھول جاؤں میرا اللہ کون ہے؟ یہ تھی کیا بات؟ وہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تھے، صرف اسی لیے نہیں، بہت محترم، اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنے ہر ولی کے درجات کو بے حساب بلند فرمائے، مگر بات یہاں ہے محسوس کرنے کی، بات یہ ہے کہ اللہ کو یاد کرنا، اپنے دل دماغ اور اپنے گمان میں رکھنا، یہ ہے بندے کے لیے کمال کی بات۔ یہ ہے جب وہ اپنے رب سے رجوع کرتا رہے گا، جب وہ ہر حال میں اللہ ہی سے تعلق قائم رکھے گا، پھر تو دین میں، دنیا میں، قبر میں، آخرت میں، ہر نقطے نقطے میں اللہ اس کے معاملات سنوارے گا۔ اور ایسا ہی ہے، یہ اولیاء اللہ جو تھے یہ ایسے ہی تھے، اس حد تک مشغول رہتے تھے اپنے رب کی بارگاہ میں، اللہ کی، خود اللہ کی ذات میں، بارگاہ تو اللہ کی اور بات ہے، ایسا رہتے تھے مشغول کہ ہوش ہی نہیں رہا۔ اب ہر کوئی تو ایسا ہو نہیں سکتا اور ہے بھی نہیں معاملہ سب کا ایسا، مگر ضروری یہ ہے کہ انسان اپنے رب سے بدگمان نہ ہو،
کہ جیسے اس بچے کو کر دیا، جیسے آج کل کے بچوں کو کر دیا ہے. آپ کل سے اپنے بچوں کو کہنے لگ جائیں یہ مت کر، یوں نہ کر، اللہ بولے گا وہ اپنی ہی اندر گھٹ کے ختم ہو جائے گا. ابھی تو شوق نماز کا بھی پیدا ہونا تھا، ابھی تو شوق روزہ زکوٰۃ فطرہ ہر اس چیز کا ہونا تھا کہ جو اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے چیزیں پسند کی ہیں، جو اپنی امت کے لیے اللہ نے اپنے بندوں کے لیے پسند کی ہیں، اس سے پہلے ہی اس یار کا خوف ایسا بٹھا دیا دل میں کہ وہ بچوں کو بھی پوچھ رہے ہیں کہ کیا معاف بھی کرے گا یا نہیں ہے. کیوں نہیں کرے گا رب؟ کیوں نہیں کرے گا معاف؟ اللہ کے سوا کون ہے بخشنے والا؟ اس کے سوا ہے کون اپنے بندوں پر ترس اور رحم فرمانے والا؟ کوئی نہیں ہے. اولیاؤں پر بھی اسی کا رحم تھا، آپ پر اور مجھ پر بھی اسی کا رحم ہے. ہمارے بعد جو آئیں گے ان پر بھی اسی رب کا رحم ہوگا جس رب کی آج بات ہم کر رہے ہیں، جس کی آج رحمت کے دامن میں میں اور آج آپ ہم سب موجود ہیں. وہ رب یہ رزق بھی دے گا. جس کے گھر میں رزق کا معاملہ ہو وہ وہی کرے حدیث مبارکہ کو جو ابھی اللہ کے حکم سے میں نے بیان کی ہے، خود فائدہ حاصل ہوگا. مگر بات یہ ہے کہ یہ عمل کرنے کے بعد وہ اپنے یہ حال بھی دیکھے کہ کہیں وہ کسی قسم کی رزق کی بے ادبی تو نہیں کر رہا. آٹے کے بھرے ہوئے جو ہاتھ ہوتے ہیں عورتوں کے، یہ عورتیں اگر اپنے بیسن میں دھوئیں گی اور دیکھو پانی بہے گا ضائع ہوگا تو کینسر کی بیماری پیدا ہوگی. یہ بھی سن لیجئے، تو اپنے اپنے گھروں میں خود بتائیے گا. اور جو عورتیں سن رہی ہوں وہ بھی اس چیز کا انہیں چاہیے کہ کسی ایسے پیالے میں دھو لیں کہ جس میں کوئی آٹا ضائع نہ ہو، اور وہ پیالہ پانی کا بھرا ہوا درختوں میں ڈال دیں یا کہیں اور ایسی جگہ ڈالے کہ پیر نہ پڑے کسی چیز کی. یہ معاملہ ہے. جو جس رزق میں اللہ نے میرے اور آپ کے لیے ہی طاقت توانائی راحت رکھی ہے اسی کو پھینکتے پھریں گے ہم تو کیا خاک پیدا ہوگا ہماری ذاتوں کو؟ کچھ تو بیماری ہے. یہ برکتی تو ہے رزق میں اللہ کی چھپائی ہوئی. جس کو کھاتے ہیں تو شفا ملتی ہے، عجیب سا ایک طاقت سی آ جاتی ہے، افیکٹ پڑنے لگتا ہے ہماری ذات کو، ہمارے جسم کو. اور وہی بات ہے کہ اگر کسی کے گھر میں ایسا رزق کا حال ہو تو پھر وہ خود بچے. چاول کا ایک دانہ گر جائے یا روٹی کا کوئی نوالا گرے تو پہلے اسے اٹھا کے کھائیں، اس لیے کہ اس میں برکت تھی جب شیطان کے ہاتھ سے شیطان نے گروا دی. برکت ہمیں سب چاہیے، اجر ثواب سب کچھ چاہیے. سب اللہ سے ایک ڈیلنگ ہو رہی ہے ہم بندوں کی، اور اچھی بھی بات ہے، اللہ کو مزہ بھی آتا ہے اپنے بندوں کو دے. لیکن بندے ہونے کی حیثیت سے ہم نے قدردانی کرنی ہے، چاہے وہ رزق کی ہو، نعمت کی ہو، مال کی ہو، سب کچھ جو کچھ ہے سب چیزوں کی ہو. لوگ کہتے ہیں ہماری سواری ہے، اس کو سجا سوار کے رکھیں گے، اچھی بات ہے. میں خود کہتا ہوں مجھے خود شوق ہے اس چیز کا، اور سچ بھی بات ہے جو استعمال کے لیے چیز دی ہے اسے سوارو. خود کو سوار رہے ہو، اپنی ان چیزوں کو بھی سوارو جو اللہ نے تمہیں استعمال کے لیے دی. ہر چیز کو سجا سوار کے رکھو، اپنے آپ کو بھی. مردوں کو چاہیے خوشبو لگائیں، جب محفل میں آئے کہیں آنا جانا ہو خوشبو کرو، تازہ رہیں. ایمان بڑھتا ہے خوشبو لگانے سے، ایمان کی تلاوت ہے خوشبو. اور سب سے بڑی بات سنت مبارک ہے. سب ملے گا، بشرط یہ ہے کہ ہم اپنا سوچنے کا نظریہ بدل لیں. سب سبرے گا، ہم سنوارنا چاہیں تو. ہم کیسے؟ اگر ہمارے پاس وہی بات کہ رزق ہے اس کی قدر کریں. ہاں ایسی جگہ پہ گر گیا ہو کیا اٹھا کے کھایا نہیں جا سکتا، کوئی غلط لگے تو پھر وہ کوئی وہ نہیں، آپ اس کو سائڈ پہ رکھیں. مگر یہاں گرے محفل میں بھی، میں تو کہتا ہوں ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ محفل میں جب کھانا کھائیں تو آپ میں سے کوئی ایک دو لوگ اپنی خود ہی اپنے اوپر لازم کر لیں کہ جب وہ یہاں سے کھانا کھا کے جب سب چلے جائیں تو وہ دیکھیں گا کوئی چاول کے دانے تو نہیں پڑے ہوئے. اکثر 6-7 دانے پڑے ہوتے ہیں کہ جو اللہ کو حکم سے میں اٹھا لیتا ہوں یا کوئی اور جس کی نظر میں آئے اٹھا لیتا ہے. مگر یہ کھانا محفل کا ہو یا کہیں کا بھی ہو ہے اللہ کا تبرک. اور جو یہاں کا کھانا کھائے گا محفل میں اس کے گھر میں اس کے مال میں برکت ہوگی، اس کے رزق میں برکت ہوگی. یہ ہم سے لکھ کے لے جائیں یہ بات. یہ درود کی محفل کا کھانا ہے، کسی منو سلوا سے کم نہیں ہے. تو ہم حرمت کو پہچان نہیں پا رہے درود کی محفلوں کی اور درود کی اور یہاں کے معاملات کی. پہچان گئے بس بیڑا پار. ہم آپ کو بتا دیں کہ دنیا کی ساری خانقاہیں جتنی بھی ہیں سب اپنی جگہ محترم ہیں سب، مگر دنیا کی تمام خانقاہیں ایک طرف
یہ خانقاہ ایک طرف یوں کہ یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم مبارکہ میں قائم ہے، مدینہ منورہ سے نسبت ہے. یہاں تو یہاں تک بھی معاملے ہیں، آئے تو اور اگر فارغ بیٹھے ہوں 10-5 منٹ تو درود پڑھ کر اپنے حق میں دعا کریں، سب قبول ہوگی. سب لوگوں سے پوچھو، آپس میں خود پوچھو کیا کیا لوگوں کے ساتھ معاملے ہوئے. ہم تو نہیں کہتے ہمارے پاس آ کے وہ کچھ کرو، ہم کچھ نہیں، رب کرے گا. آپ کی زندگی قبر آخرت سب سجانے سنوارنے والی ذات اگر کوئی ہے تو صرف اللہ کی ذات ہے، اور وہ سنوارے گا اپنی محبت میں، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں. یوں کہ آپ ان کے امتی ہیں، ہم ان کے امتی ہیں، اور درود اگر ہم نے پڑھنے لگ گئے تو بیڑا پار ہے. بیڑا پار. جس جنت کو آپ مانگ رہے ہیں وہ جنت خود آپ کو مانگ رہی. جس جنت کا دیدار آپ کو کرنا وہ آپ کے انتظار میں تعمیر کی جا رہی ہے. اور ایسا ہے، ہر درود پڑھنے والے کا نام جنت میں تحریر ہوتا ہے اس کے محل پہ. اور یہ نہیں کہیے گا کہ ہم تو درود پڑھتے رہیں گے زیادہ سے زیادہ تو ہمارے جنت میں جو ہمارا ٹھکانہ ہے. رب لے کے نہیں کچھ دیتا، رب نے تو جنت بھی دے دی اور وہ بھی دے دیا جس چیز سے اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کے ہی محبوب بن جائیں، وہ یہ عمل بھی ہمیں اختیار کرا دیا. بس ہمیں کیا کرنا ہے؟ کثرت کرنی ہے، پڑھنا ہے. مال میں بھی برکت ہوگی، ہر چیز میں ہوگی. اور جن لوگوں کو ایسا محسوس ہوتا ہو ان کے گھروں میں زیادہ ہی کوئی پریشانیاں ہوں، یہاں ہو یا کوئی سن رہا ہو، وہ اتوار کی روز مغرب کے بعد 5 یا 10 منٹ اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کے 10 منٹ درود شریف پڑھے اتنی آواز میں کہ وہ اپنا درود پڑھنا خود سنے. اور کچھ کھانے میں میٹھا بھی بنا لے. اور وہ بانٹنا نہیں ہے، بانٹنا لوٹنے کا کام نہیں ہے. وہ اتنا ہی بنائے جتنے افراد ہوں، اور محفل کی 10 منٹ درود پڑھا، اور درود پڑھنے کے بعد اپنے اپنے دل میں جو دعا ہو وہ اللہ سے کی، اور اس کے بعد وہ میٹھا کھا لیا. کیونکہ سنت مبارکہ ہے، آپ خود دیکھیں گے. یہ کوئی میں ٹائم نہیں بتا رہا لوگوں کے لیے اتنی جمعراتوں میں پوری کر لو فلانی کر لو، ڈیلنگ ویلنگ کچھ نہیں. درود وہ ہے جو کسی تعداد کا بھی محتاج نہیں ہے. درود کی برکتیں، درود کی رحمتیں وہ چیز ہیں کہ جب پڑھنے کا خیال کرتے ہو تبھی اللہ مسکرا کر دیکھنا شروع ہو جاتا ہے. پڑھنا تو بہت بات کی بات ہے. یہ کرو، خود گھروں میں برکت آئے گی. وہ معاملے بھی بکھر جائیں گے، خراب ختم ہو جائیں گے جن وجہ سے بے برکتی، حال حسین سب کچھ حسین ہو جائے گا درود کی برکت سے. درود کی برکت سے. بس اللہ ہم سب کو اپنی محبت کا نور عطا فرمائے، اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام بھی ہم سب کے دلوں میں عطا فرمائے، اور درود ہم سے اتنا پڑھوائے کہ وہ درود ہمیں اس قابل کر دے اللہ کے حکم سے کہ ہم اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار مبارکہ کے ہم سب قابل ہو جائیں. آمین ثم آمین. اب آپ تمام حضرات تھوڑی دیر تک بآواز بلند بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کیجیے. بسم اللہ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب آپ تمام حضرات تھوڑی دیر تک کلمہ طیبہ کا گفت کیجیے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب آپ تمام حضرات تھوڑی دیر تک درود شریف کا ورد کیجیے.
اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم. اے اللہ جتنا بھی درود شریف ہم سب نے تیری توفیق سے پڑھا ہے، اے اللہ اس درود شریف کا پڑھنا آپ کو ہم سب سے راضی ہو جانے کے لیے اس درود کا پڑھنا کافی ہو جائے. اے اللہ اس درود شریف کی برکتوں سے اور اپنے رحم کرم اور فضل سے آپ ہم سب پر اپنا رحم کرم اور فضل خصوصیت کے ساتھ نازل فرما دیجیے. اے اللہ جتنا بھی درود شریف ہم سب نے تیری دی توفیق سے پڑھا ہے، اے اللہ اس درود شریف کو آپ ہزاروں گنا زیادہ درود اور سلام ہدیتاً تحفتاً محبتاً اور نذرانۃ اپنے حبیب جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہزاروں اور اربوں خربوں گنا زیادہ درود و سلام تحفتاً محبتاً اور ہدیتاً پیش فرما دیجیے. اے اللہ اس درود شریف کی برکتوں سے اور اپنے رحم کرم اور فضل سے آپ ہم سب کے تمام بگڑے کاموں کو آسانی میں تبدیل فرما دیجیے. اے اللہ اس درود شریف کی برکتوں سے اور اپنے رحم کرم اور فضل سے وہ لوگ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو آسانی میں تبدیل فرما دیجیے. اے اللہ اس درود شریف کی برکت سے اور اپنے رحم کرم اور فضل سے آپ ہم سب کے دلوں میں اپنی محبت کا نور پیدا فرما دیجیے. اے اللہ درود شریف کی برکت سے اور اپنے رحم کرم اور فضل سے آپ ہم سب کے دلوں میں اپنے حبیب جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نور اور ادب اور احترام کا نور ہمارے دلوں میں پیدا فرما دیجیے. اے اللہ وہ لوگ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو آپ آسانی میں تبدیل فرما دیجیے. اے اللہ وہ لوگ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور حسین اولاد عطا فرما دیجیے. اے اللہ وہ لوگ جن کے رزق میں بے برکتی ہے، جن کے رزق میں بے برکت ہے اور جن کے گھروں میں بے برکت ہے، ان کے گھروں میں اس درود کی برکت سے برکت عظیم عطا فرما دیجیے. اے اللہ وہ لوگ جو بیمار ہیں ان سب کو آپ شفا کاملہ عطا فرما دیجیے. اے اللہ وہ لوگ جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کا تعلیم حاصل کرنا آسان فرما دیجیے. اے اللہ وہ لوگ جو اپنی اولادوں کے لیے رشتوں کے لیے پریشان ہیں ان کی اولادوں کے لیے نیک اور حسین رشتے ان سب کو عطا فرما دیجیے. اے اللہ جب بھی ہم سب کا خاتمہ ہو آپ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمانا، اور جب بھی تیرے حکم سے ہم سب کی سانس رکے تو ہم سب کو کثرت سے کلمہ اور درود شریف پڑھنا تو ہم سب کو نصیب فرمانا.
اے اللہ جتنی بھی دعائیں ہم سب نے آپ سے مانگی، ہماری تمام دعاؤں کو آپ اپنی بارگاہ میں اپنے پیارے حبیب ہم سب کے پیارے آقا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب کے مبارکوں میں ہماری دعاؤں کو قبول اور منظور فرما دیجیے، اور جو نہیں مانگ سکے جس کا مانگ ضرور تھا کچھ کو ہم سب کو اپنی شان کے مطابق عطا فرما دیجیے، آمین آمین آمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔